لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين عزیز دوستو بزرگوں، ایک ہفتے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ذی الحجہ جیسا کہ مہینے کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ ہے۔ حج والا مہینہ ذی الحجہ اس کو کہا جاتا ہے، حج والا ذی الحجہ یا ذی الحجہ۔ تو اس میں اسلام کا ایک اہم رکن حج جیسی عبادت کو دنیا بھر کے مسلمان اس مہینے میں کعبۃ اللہ شریف میں ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں کئیوں لاکھ لوگ حج جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے دور دور سے کعبۃ اللہ تک پہنچتے ہیں اور مدینہ منورہ جہاں اللہ کے نبی کا روضہ ہے، اللہ کے نبی کے روضے پر پہنچ کر سلام عرض کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اب وہی مدینہ منورہ میں پڑھیں گے تو ایک نماز ادا کرنے پر 50,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب۔ تو خوب جو ہے نیکیاں لوٹ کر آتے ہیں حاجی لوگ، قربانی بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اور خاص کر ان کے لیے آفرز ہی آفرز ہیں۔ حج کرنے والوں کے لیے بے شمار آفرز ہیں ان کے لیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ حاجی حج کر کے اپنے گھر کو آتا ہے تو وہ اس حال میں لوٹتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت انسان معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، تو جیسے وہ معصوم ہوتا ہے ویسا حج کرنے والا جو ہے بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے. تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حج کرنے والے کے لیے، اور بے شمار فضائل ہے. جیسے ہی حاجی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور پہلی نظر جب کعبے پر پڑتی ہے اور جو دعا مانگتا ہے وہ دعا اللہ اس کی قبول فرماتے ہیں. کتنے فضائل ہیں. تو یہ حج والا مہینہ ہے. طواف کرتے وقت پھر جو ہے مینا میں ٹھہرنا اور قیام کرنا، عرفہ میں قیام کرنا، وہاں دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، اور نہ جانے کیسے کیسے نیک لوگ آتے ہیں وہاں. سارے دنیا کے نیک لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں بیت اللہ حج کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے. دنیا بھر کے نیک لوگ، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، کتب آتے ہیں، ابدال آتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں. تو ایسا عظیم الشان عمل حج کا عمل جو ہے وہ یہ مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. حج کے مہینے میں وہ 8 روز کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے خود فضائل ہیں. والفجر ولیال عشر، اللہ ان 10 راتوں کی قسم کھائے ہیں، فجر کی قسم کھائے ہیں، فجر کی نماز کی قسم کھائے. تو اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. یعنی اہم چیز کی ہی اللہ قسم کھاتے ہیں، بیکار چیزوں کی قسم نہیں کھاتے. آدمی بھی جب اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں جو بات بول رہا ہوں اس میں سچا ہوں، اس میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں، پکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی جو ہے فیک نیوز نہیں. اس کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسم کھاتا ہے. قسم کھا کے کہتا ہے تو تاکہ سامنے والا اس بات کو مان لے، اور اہم چیز کی قسم کھاتا ہے. جیسے عرف میں لوگوں میں رواج ہے، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم. حالانکہ ایسی چیزوں کی قسم کھانے سے منع کیا گیا. قرآن کی قسم، ہاں اگر قسم کھانا ہے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. اللہ کی قسم کے علاوہ دوسرے لوگوں کی یا دوسری چیزوں کی قسم کھانا جائز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی قسم کھائے، یعنی فجر کی نماز بہت ہی ان کانا، یعنی فجر کے وقت میں جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ان فجر کانا مشہودہ، فجر کے وقت میں جو ہے وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. کس کے حاضری کا وقت؟ فرشتوں کی حاضری کا وقت. فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، ہم غائب ہوتے ہیں. فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری آسمان سے ہو رہی ہے اور ہمارے
ہماری حاضری گھر سے مسجد کو نہیں ہو رہی ہے. کتنی بڑی افسوس ہے. والفجر، فجر کی قسم کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے؟ تو یہ اتنی قیمتی نماز ہے کہ اس میں جو ہے فرشتے جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم فجر میں حاضر نہیں ہو رہے، تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ تو فجر کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم لوگوں سے فجر کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں سب بھی نماز پڑھتے، لیکن فجر ایک چھوٹ جاتا. فجر وہ ایک ہو نہیں. کوشش کرے تو کیوں نہیں ہوتا؟ کوشش کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. 4 پڑھنے والے کے لیے 1 پڑھنا کیا مشکل ہے؟ لیکن کیا ہے؟ دل میں رہنا، دل میں ارادہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جگاتے ہیں. دل میں پکا ٹھان لیا کہ میں فجر مس نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مس ہونے نہیں دیتے. کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے اس کو جگا دیتے ہیں اور اس کو بیدار کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ آدمی کے اندر فکر ہو. تو فجر کی نماز کی قسم کھائی تو اس میں اللہ کی نظام بھی تبدیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ یعنی جیسے رات جو ہے وہ دن سے بدل گیا، تو کتنی بڑی نعمت ہے. رات کو دن سے بدلنا بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ فجر کے وقت کرتے ہیں. تو اگر ہم فجر ادا کریں گے تو ہمارا لائف بھی اللہ بدلے گا. جیسے رات تھی، رات کو دن سے بدل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فجر پڑھنے والے کی زندگی کو جو ہے روشنی سے بھر دے گا. اس کی زندگی کے اندھیروں کو دور کر دے گا، اس کی زندگی کو روشن کر دے گا، اس کے زندگی کو نورانی بنا دے گا جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے. والفجر، اب بولے تو بہت ہوتا، پورا بیان یہ چھو جاتا، فجر کی نماز کے بارے میں چھو جاتا، لیکن مجھے یہ بولنا نہیں. ایک بیان ہے یوٹیوب میں فجر کی نماز کے بارے میں، 1 گھنٹے کا بیان ہے، اس کے بارے میں بولے ہوں. تو بہرحال، اور اکثر سست مسلمان اکثر جو ہے، اکثر مسجدوں میں آپ جا کر دیکھیں، اکثر شہروں میں جا کر دیکھیں، فجر میں بہت کم آتے ہیں لوگ. باقی جو ہے نمازوں میں مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہے، لیکن فجر میں ایک لائن. بعض تو جو ہے امام صاحب مؤذن صاحب 2 جنے بعض مسجدوں میں یہ حال ہے. تو فجر کے بارے میں بہت سستی ہے، غفلت ہے، اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ رات میں دیر سے سونا. ہم لوگوں نے اپنا سسٹم بدل لیا ہے. دوسرے جنتو جو ہے وہ رات ہوتے ہی اپنے گھر پر واپس آ جاتے ہیں. گائے ہے، بیل ہے، بکرے ہیں، رات جیسے ہی 6 بجتا ہے کھانا کھا کے پیٹ بھر لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں وہ، اور آ کے آرام کرتے ہیں. ایسے ہی پکشیلو ہے، وہ بھی دیکھو صبح صبح جو ہے ذکر کرتی ہے اللہ تبارک و وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو یہ جو پرندے جو ہے صبح صبح وہ ساؤنڈ کرتے ہیں، چہچہانے کی آواز آتی ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ کو یاد کرتی ہے. لیکن ان کا لینگویج ہم نہیں
نہیں سمجھ سکتے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کا لینگویج ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ پکشی وہ بھی جو ہے شام ہوتے ہی جھاڑ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. ان کو معلوم ہے اب جو ہے رات میں کھانے کا نہیں، رات میں پھرنے کا نہیں، رات میں شاپنگ کا نہیں، ان کو معلوم ہے. لیکن ہمارا کیا ہے، الٹا ہے سب. بہت سارے لوگ رات ہوتے ہی بزی ہو جاتے ہیں اور رات جو ہے دن بنا ڈالتے رات کو. اس کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے. تو اگر سنت کے مطابق اگر ہم سوئیں گے تو فجر مس نہیں ہوگی. تو فجر کی قسم کھائے. دوسرا والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. یہ 10 رات کون سی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 رات ہیں، یعنی شروع مہینے سے، مہینہ جب شروع ہوتا ہے چاند رات سے لے کر عید بقرعید تک، جو 10 دن ہیں، 10 رات، یہ بہت ہی قیمتی راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنا بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کریں. ذی الحجہ کی 10 دنوں میں نیکیاں دیکھنا چاہتے ہیں. اور حدیث میں بھی آیا، جو شخص ان 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے، تو اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا. ذی الحجہ کی 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے، تو اسے شب قدر میں جاگنے کو اتنا ثواب ملتا کرتے. اور ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھتا ہے، 10 دنوں میں کوئی سا بھی دن روزہ رکھیں نہیں، تو اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا. ایک دن روزہ رکھے تو 1 برس روزہ رکھنے کا ثواب. پھر اس میں جو ہے عرفہ، اور عرفہ کا روزہ 9ویں ذی الحجہ، یعنی عید سے 1 روز پہلے، اس روزے کی فضیلت الگ ہے. وہ ایک روزہ رکھنے پر سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے. ایک دن کا روزہ عرفہ کا وہ الگ، پھر یہ الگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان 10 دنوں کو بہت ہی قیمتی بنایا ہے. تو اس میں ہم نیکیاں کرنے والے بنے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے. اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں ایک اہم عبادت ہے، ذی الحجہ میں ایک اہم عبادت ہے، اور اس کا نام قربانی ہے. قربانی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے جلیل القدر اور اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے آزمایا، اور ہر امتحان میں، ہر ایگزام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے. اور ان کے دل میں نہ مال کی محبت تھی، نہ خاندان کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ بیوی کی محبت. سب طرح سے آزمایا اللہ تعالیٰ. خاندان بھی چھڑایا،
خاندان چھوڑ لیتے کون بھی چھوڑتے ہیں، لیکن کیا ہے، نبی بننے کے بعد ان کے ابا جو ہے یا ان کے چچا جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتیں بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، تو ان کو دعوت دی توحید کی کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، یہ خدا نہیں ہے۔ جب یہ بولنا تھا ان کے ابا جو ہے ان کو دھمکی دی، ڈرائے کہ اگر تو دوسری بار دعوت دیا تو میں تجھے مار دوں گا، مرڈر کر دوں گا، یا پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ انی الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی ان کے ابا ڈرانے پر جو ہے ان کا گھر بھی چھوڑ کے چلے گئے، ان کی بات نہیں مانی، تو خاندان کو بھی چھوڑ دیے اللہ کے واسطے۔ اور اللہ کا آرڈر ہوا، بیوی کا تو ان کو زیادہ راضی کہے گی، دیکھیں گے ان کو، وہ بھی ٹیسٹ لیے اور آرڈر دیے کہ جو ہے اپنے بیوی بچے کو مکے میں چھوڑ کر آؤ، مکے میں چھوڑ کر آؤ۔ تو اس میں بھی جو ہے 100% کامیاب نکلے۔ یہ بتائے کہ جو ہے میرے دل میں بیوی کی محبت نہیں ہے، میرے دل میں خاندان کی محبت نہیں ہے، میرے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے، اگر محبت ہے تو صرف اور صرف آپ کی محبت میرے دل میں ہے، آپ کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ کے ہر حکم کو پورا کروں گا، آپ کو ناراض ہونے نہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تو بیوی کو چھوڑ کر آئے تو وہاں بھی کامیاب۔ معلوم ہوا کہ واقعی جو ہے ابراہیم جو میرے دوست ہیں واقعی دوست تھے، اور بیوی بھی اللہ والی تھی۔ تو بیوی کو چھڑا کر یہ بتایا کہ بیوی کی محبت نہیں ہے، یعنی زیادہ اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ نارمل سے جو کامن محبت ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے آرڈر کے سامنے کسی کی بات نہیں، کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور دوسرا سٹیپ، پہلا سٹیپ خاندان دور کر دیے، دوسرا سٹیپ بیوی ان کو بھی دور کر دیے، تیسرا سٹیپ بچے کو ذبح کرو بولے، وہ بھی 80 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ ایک تو جو ہے ویسے کئی بچے ایک دم جو ہے شادی ہوتے 5-6 بچے پیدا ہو گئے، ایک کو قربان کرو بولے تو بہت ایزی بات ہے، کتا کیا بھی جو ہے پاپ کواتا نہیں، کتا کیا بھی جو ہے اتنا زیادہ جو ہے آدمی کے اوپر افسوس نہیں ہوتا، لیکن بڑھاپے میں بہت دعاؤں کے بعد، بہت لمبی مدت انتظار کرنے کے بعد 80 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ایک کچھ، اب اس کو بھی جو ہے اللہ کے نام پہ قربان کرو بولے تو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی ریڈی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عطا بہت پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو لٹا کر چھری سے کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ چھری کو حکم دیے کہ تم کٹو مت۔ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ انہوں بیٹے کو کاٹتے کہ نہیں کی، اس میں کیا تو آپ کو فیل ہوتے کہ
2-3 چیزوں میں پاس ہو گئے، لاسٹ ایک دیکھیں گے تو اس میں بھی پاس ہو گئے۔ اس کے بعد بولے اللہ تعالیٰ ہم تم کو تمہارا امتحان لیے، لیکن تم امتحان میں پاس ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کا سرٹیفکیٹ دیا ان کو، یہ میرے دوست ہیں۔ تو ان کی یادگار میں یہ قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو خاص کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا اس امت کو حکم دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے جو واسطہ پڑا تھا وہ شرک سے، شرک، بت پرستی، غلط عقیدے، یہ بت سے ہوتا، وہ بت سے ہوتا، اس کی پوجا، اس کی پوجا، تو یہ ملت سے بھی زیادہ اسی سے واسطہ ہے، شرک زیادہ ہے ہمارے اندر۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام شرک کی ساری جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیے ہیں، تو اے امت محمدیہ اگر تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تمہارے اندر کا شرک بھی ختم ہو جائے گا، تم بھی ایسے ہی جو ہے توحید کا ڈنکا بجا سکتے ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی ساری جڑوں کو ختم کر کے وحدانیت اور توحید کا ڈنکا انہوں نے بجا دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شرک اصل پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو شرک ہمارے اندر اتنے شرکا ہے کہ اس کو گن لیتے بیٹھے تو ٹائم ہونا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک۔ کوا آ کے بیٹھا تو اس سے کوئی اثر لینا، اور جو ہے کہیں جا رہا ہے آنکھ مار لیتا ہے تو کیا کہ ہوتا مجھے، شرک یہ بھی۔ اور کوئی جانور سامنے سے آیا، کالا جانور، اور اس سے اثر لینا، یا جو ہے جا رہے ہیں چپل الٹا پڑ گیا تو جو ہے اس سے اثر لینا کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایسے بے شمار، ہم جا رہے ہیں کوئی سامنے آ کے چھینک دیا، سے چھینک آیا چھینک دیا، لیکن اب یہ جانے والا اس سے یہ اثر لیتا ہے کہ اب جو ہے میرا کام نہیں ہوگا، تو یہ شرک ہے۔ اور واستو ایسا گھر رکھے تو جو ہے ہمیں صحیح چلتے، ادھر دروازہ لگائے تو جو ہے میں گھر میں اچھا رہ سکتا ہوں سکون سے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو کتنے شرک کے کام ہمارے اندر ہے، تو اگر وہ شرکوں کو نکالنا ہے تو ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید اگر ہمارے اندر آئے گا، اور ان کا کلچر، ان کا مائنڈ سیٹ جب ہمارے اندر آئے گا تو یہ شرک کی ساری جڑیں جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خاص کر کہا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، کیونکہ ان کا واسطہ جو ہے مشرک قوم سے تھا، شرک والے، شرک کام کرنے والے، اور اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو پارٹنر کرنے والے لوگ تھے، ایسے لوگوں کو وہ دعوت دیتے تھے۔ تو اگر ہم مسلمان ہو کر ہمارے اندر شرک اور جو ہے غلط عقیدے ہے، غلط سوچ ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اگر یہ یقین ہے تو پھر ہم کامل مومن والے ہیں۔ اور اگر
چیزوں سے ہونے کا یقین ہمارا دل میں ہے، تو پھر جو ہے ہم ظاہر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل جو ہے شرک سے بھرا ہوا ہے۔ تو خاص کر ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، تو قربانی جو ہے یہ انہی کی اتباع کا ایک بہترین عمل ہے، اور قربانی کرنے پر بہت بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قربانی کرے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک جانور کے سر پہ کتنے بال ہوں گے کوئی بول سکتے نہیں، کوئی گن بھی سکتا نہیں۔ تو قربانی اگر گائے میں حصہ لیتا ہے تو 4000 یا 3500، اور اگر بکرا وغیرہ اگر قربانی کرتا ہے تو 12000۔ تو آدمی کے پیسے تو جا رہے ہیں لیکن نیکیاں کتنی حاصل کرتا ہے، بے شمار نیکیاں حاصل ہوتے ہیں اس کو۔ تو قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب، ہر آدمی جس کے پاس 40,000 سے زیادہ پیسے ہو، سونے کی شکل میں یا پلاٹوں کی شکل میں یا جو ہے کیش کی شکل میں اکاؤنٹ میں ہے، تو ایسی آدمی پر قربانی واجب ہے، انہیں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جو قربانی نہیں کرتا، اس کے پاس پیسے ہیں، 40,000 سے زیادہ پیسے ہیں اور قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، عید کی نماز ہی نہ پڑھے، وہ کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو اللہ کے نبی اللہ ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو بہت سارے مالدار ہیں لیکن جو ہے قربانی نہیں دیتے، تو چاہیے کہ قربانی کے عمل کو عام کیا جائے، اور جو ہے قربانی سے جو ہے ایک تو خاندان میں گوشت دینے کا جو ہے اس سے خاندان والے بھی خوش ہوں گے، اور غریبوں کو بھی اس میں حصہ لگایا گیا ہے تو غریب بھی خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کھانوں میں سب سے سردار جو ہے، کھانوں کا سردار گوشت ہے، گوشت کو بانٹ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کھانوں کا سردار جو ہے ہم غریبوں کو بانٹ رہے ہیں تو غریب کتنا خوش ہوگا، خاندان والے کتنا خوش ہوں گے۔ تو ایک تو اللہ بھی خوش ہو رہے اس عمل سے، اور نیکیاں بھی حاصل ہو رہی ہے، اور رشتہ داروں کو گوشت بانٹنے سے رشتہ بھی مضبوط ہو رہا ہے، غریبوں کو گوشت دینے سے غریب بھی خوش ہو رہا ہے، غریب کی دعا مل رہی ہے۔ تو ایسی نیکی جو ہے اللہ نے دیا ہے، تو اس لیے قربانی کو بوجھ نہ سمجھے، ہر آدمی جو ہے اپنی طرف سے قربانی دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔